ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 151 ہے۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جیسا کہ ہم نے تمہارے درمیان تم ہی میں سے ایک رسول بھیجا ہے جو تم پر ہماری آیات تلاوت کرتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے، اور وہ تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں وہ کچھ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ تو یہاں پر رب العزت نے واضح فرمایا ہے کہ کعبے کو قبلہ بنا کر جو احسان اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، کوئی پہلی نعمت نہیں ہے یہ۔ ان میں سب سے بڑی نعمت تو یہ ہے کہ ایک رسول تمہارے درمیان بھیجا ہے جو تمہارے لیے عزت اور شرف کا باعث ہے۔ سب سے بڑی نعمت تو یہ ہے۔ اور رسولم منکم، تم ہی میں سے ایک رسول بھیجا ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ تو تم ہی میں سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی آیات وہ تلاوت کر کے سناتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، انسانوں کے نفوس پاک کرتے ہیں، اور انسانوں کو وہ کچھ سکھا دیتے ہیں جو اس سے پہلے وہ نہیں جانتے تھے۔ کتنی باتیں ہیں کہ جو ہم نہیں جانتے، اور جب ہم دین کو پڑھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھتے ہیں، تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ بات کتنی وہ ہے کہ مجھے تو آج تک یہ بات پتہ ہی نہیں تھی کہ ایسا کرنا ہے۔ کتنی ساری باتیں آج بھی آج کے مسلمانوں کے لیے بھی ہیں، اور اس دور میں تو ظاہر ہے وہ تو ایسے تھے کہ بالکل ان کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا کسی چیز کے بارے میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے اللہ کا دین پہنچایا اور ایک ایک بات بتائی، تاکہ ہم بہت بہتر طریقے سے، جیسے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ویسی زندگی گزاریں۔ یتلو علیکم آیاتنا، جو تم پر ہماری آیات تلاوت کرتا ہے۔ تو یہاں مراد کیا ہے؟ قرآن مجید۔ اور تلاوت سے مراد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کو آیات کی تلاوت سے مراد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کو پڑھتے تھے اور سناتے تھے، اور پھر یہ کہ تزکیہ کرتے تھے، تمہیں پاک کرتے تھے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ شرک سے پاک کرتے تھے، گناہوں سے پاک کرتے تھے، برے اخلاق سے اور جاہلیت کی رسموں سے پاک کرتے تھے، یعنی کہ توحید کی طرف لے کر آتے تھے، ریا دکھلاوے سے جو ہے وہ اخلاص کی طرف لے کر آتے تھے، جھوٹ سے سچائی کی طرف، صدق کی طرف لے کر آتے تھے، اور خیانت سے امانت کی طرف لے کر آتے تھے، اور تکبر سے تواضع کی طرف، اور بغض، قطع رحمی اور قطع تعلقی سے ایک دوسرے سے محبت، مودت اور صلہ رحمی کی طرف یہ تزکیہ کرتے تھے۔ اس کے علاوہ تزکیہ کی دیگر انواع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاک کرتے تھے۔ وہ تمہیں اطاعت کے ایسے کاموں پر آمادہ کرتے تھے کہ ان امور کی نشوونما کرتا جس کی وجہ سے آپ اللہ تعالیٰ کے ہاں، یعنی کیا کہتے ہیں اس کو، ازکیہ، یعنی جس کا تزکیہ ہو چکا ہو اس میں شمار ہو جائے۔ اور تزکیے کی ابتدا اور انتہا کیا ہے؟ توحید ہے۔ یعنی ہماری جو کاٹ چھانٹ ہو، ہمارے اندر کی جو برائیاں ہیں وہ دور ہوں، اور ہم اچھائی کی طرف جائیں، اور اپنی بری عادتوں کو اور اپنے برے چیزوں کو جو ہم کرتے تھے وہ چھوڑ دیں۔ تو وہ کیا ہے؟ اصل اس کی ابتدا میں بھی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے توحید ہے،
اور اس کا جو انتہا ہے وہ بھی توحید ہی ہے۔ تو توحید سکھاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ابھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہی ہیں جو ہم سیکھتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے کر آتا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ یہ بات ہے کہ اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے کر آتا ہے، یعنی کہ اندھیرے بہت سارے ہیں اور روشنی ایک ہی ہے، ٹھیک ہے نا، روشنی ایک ہی ہے، وہ بھی کیا؟ توحید ہے، ایک اللہ کے اوپر ایمان لے کر آنا۔ اور کتاب کیا ہے؟ قرآن مجید ہے، اور حکمت سے مراد یہاں پر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ آپ کو حکمت کی تعلیم دیتا ہے، یعنی زندگی کے ہر طرح کے معاملات میں اللہ تعالیٰ کی رضا کو پانے کے لیے جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ سب کیا ہے؟ سنت ہے، اور ہمارے لیے اس کی پیروی کرنا کیا ہے؟ لازم ہے، ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کی جائے، سنت سمجھ کر چھوڑتے نہیں ہیں۔ عموماً لوگوں کا یہ رویہ ہو جاتا ہے سنت ہی تو ہے، وہ تو زندگی ہے، سنت کیا ہے؟ اسی کو تو اختیار کرنا تھا، اسی کے اوپر تو چلنا ہے، اصل چلنا تو وہی ہے۔ اچھا، پھر آگے فرمایا وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں وہ کچھ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو، غیب کی قبروں کو، یعنی کہ انبیاء، پچھلے انبیاء کی باتیں اللہ تعالیٰ نے جیسے ہمیں بتائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آگے بیان کیا۔ یہ ساری ہدایت اللہ تعالیٰ کی تو ہمیں بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے تو ہم تک پہنچی، اور انبیاء کے حالات اور واقعات، اور پھر دین کے احکامات، جتنے بھی دین میں ہمیں کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ اور دنیا کے معاملات ہم تو نہیں جانتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بارے میں تعلیم دی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عرب قوم گمراہی میں مبتلا تھی، انہوں نے تو کوئی بھی چیز ان کے پاس ایسی نہیں تھی، چند ایک خاصیتوں کے علاوہ۔ اخلاق کیسے تھے آپ کو پتہ ہی ہے، جان کے دشمن کتنے تھے، صدیوں تک وہ لڑائیاں چلتی رہتی تھیں، پتہ نہیں کتنے سالوں تک وہ لڑائی، یعنی کہ خاندانی لڑائی چلی آ رہی تھی، کبھی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑا، پانی پلانے پہ جھگڑا، اور معمولی باتوں پہ جھگڑا، لیکن اس کے بعد جب ان تعلیمات پر عمل کیا انہوں نے تو کیا ہوا؟ عمل کیا نا، یہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آیات اللہ تعالیٰ کی پڑھ کر سنائی یا وہ ایمان بھی لے آئے۔ تو ایمان لانے کا مقصد کیا تھا؟ ایمان جو لے کر آتا تھا نا تو وہ پریکٹسنگ مسلم ہوتا تھا، وہ عمل کرتا تھا، یہ نہیں کہ ٹھیک ہے کلمہ پڑھ لیا ہے اب باقی وہی کام کرتے رہوں جو پچھلی دنیا میں پچھلی زندگی میں کر رہا تھا، یہ کر رہی تھی، ایسا نہیں تھا۔ ٹوٹل ان کے اندر تبدیلی آئی تھی، انہوں نے جب سنا نا کوئی بھی بات تو انہوں نے کہا سمعنا و اطعنا، یہ بات تھی۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہم تو بس آ گئے ہیں، پیدا ہو گئے ہیں اسلام گھرانے میں، ٹھیک ہے نا، تو وہ لیبل تو ہمارے پر لگا ہوا ہے، اسلام کا لیبل لگا ہوا ہے صرف، اور جب کہا جاتا ہے پڑھ لیں، کچھ لوگ پڑھ بھی لیتے ہیں، تو پڑھنے کے بعد صرف وہ جان لیتے ہیں کہ ہاں ہم نے جان تو لیا کہ یہ بات ہے، لیکن طریقہ وہی ہے، وہ اسی طریقے کو اپنائے ہوئے ہیں جو ہے۔ بہت مشکل ہے یہ، ہمارے خاندان میں نا ایسا ہو نہیں سکتا، بہت مشکل ہے اس پہ عمل کرنا۔ آپ کو پتہ ہی ہے نا کہ یہ سارا رکھ رکھاؤ بھی رکھنا پڑتا ہے، مطلب ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں، اور پھر وہ حکم اللہ تعالیٰ کا پیچھے چلا جاتا ہے، اور آپ کا خاندان اوپر آ جاتا ہے، اور آپ کا رکھ رکھاؤ اوپر آ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیزیں نظر نہیں آ رہی؟ اللہ تعالیٰ یہ چیزیں نہیں دیکھ رہے کیا؟ تو بس بات سمجھنے کی ہے اس دور میں، جب کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ فرمایا کہ تم میں یہ رسول بھیجا تھا، تمہیں یہ سب کچھ
اس نے کر کے دکھایا اور کیا، اور ان کے فالوورز نے بھی، جو ان کو ماننے والے تھے، انہوں نے بھی یہ سارا کچھ کیا اس وقت پہ. تو آج کیا ہمیں کیا ہو گیا؟ سوچئے گا اس بارے میں، اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیے گا. اگلی آیت ہے آیت نمبر 152. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. لہٰذا تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری مت کرو. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات یہاں پر فرمائیے، فَاذْكُرُونِی، تم مجھے یاد رکھو کا حکم دیا ہے، اور اس پر ایسے اجر کا وعدہ ہے کہ جس کا انسان تصور تک نہیں کر سکتا، کہ جو بہترین اجر ہے. اور وہ یہ کہ اذکرکم، اللہ تعالیٰ ہمارا ذکر کریں گے. ہماری حیثیت، ہم اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ایک مخلوق ہی تو ہیں، اور کیا ہیں؟ ہم کیا تھے؟ ذرا اپنی ہسٹری کو سوچیں تو ہم کیا تھے؟ پانی کا ایک قطرہ، خون کا ایک لوتھڑا. ہم کیا تھے؟ ہماری کیا حیثیت ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی پیاری اور خوبصورت زندگی عطا کی، اللہ تعالیٰ نے ہی دی نا. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم میرا ذکر کرو اور میں تمہارا ذکر کروں گا. کیا ہی بات ہے اللہ تعالیٰ کی، ہم جیسوں کے لیے کہ ہمارا ذکر اللہ تعالیٰ کریں گے، یاد کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں. جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا ذکر فرماتے ہیں. سبحان اللہ، کیا اللہ تعالیٰ کی شان ہے. اللہ تعالیٰ کتنے حلیم ہے نا، کہ ہم جیسوں کا بھی ذکر کرتے ہیں، کہ کتنے گناہ گار ہیں ہم، اللہ تعالیٰ کی کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، اور جب بھی وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. جب وہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے دل میں یاد کرتا ہوں، اور جب وہ مجھے مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اس سے بہتر مجلس میں یاد کرتا ہوں، یعنی فرشتوں کی مجلس میں. اور اگر وہ مجھ سے ایک بالش قریب ہوتا ہے تو میں اس سے ایک ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں، اور جب وہ میری طرف ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے تو میں 2 ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں، اور جب وہ میری طرف چلتا ہوا آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑتا ہوا آتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ ہماری کسی بھی عمل کا جواب ایسے دیتے ہیں، تو ہم کیوں پیچھے رہتے ہیں؟ پھر ہم کیا سوچ کے پیچھے رہتے ہیں؟ اور ہم انسانوں کو خوش کرتے رہتے ہیں، ہم انسانوں کی خوشنودی حاصل کرتے رہتے ہیں. انسانوں نے ہمیں کیا دینا ہے؟ آج صرف 2 لفظ تعریف کے سننے کے لیے ہم یہ کام کرتے ہیں، اور وہ یہیں پر ہی رہ جانے، وہ جانے بھی نہیں ہے ساتھ. اگر 2 لفظ تعریف کے ملنے ہیں صرف، بس اس کے بعد کیا ہونا ہے؟ تو جس رب نے ہمیں یہاں بھیجا ہے، جس رب نے ہمیں یہ زندگی دی ہے، اور اس رب نے وعدہ بھی کیا ہوا ہے، تو اس رب کی باتوں کو کیوں نہیں اپناتے؟ اس رب کے حکم پر کیوں نہیں چلتے؟ مسئلہ کیا ہے؟ کیوں شیطان کی باتوں کو مانتے ہیں؟ کیوں اپنی خواہشات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں؟ اپنی خواہشات ہیں نا جو ہم ان کے پیچھے لگ گئے ہیں. اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کی ضرورت ہے. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں ذکر سے کیا مراد ہے. اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، اس کی حمد کرنا، تسبیح کرنا، تحلیل اور تکبیر بلند کرنا. سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان دونوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گواہی دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی جماعت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھتی ہے تو فرشتے انہیں گھیرے میں لے لیتے ہیں، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، ان پر سکون اور اطمینان نازل ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ انہیں اپنے پاس رہنے والوں کے درمیان یاد کرتا ہے. کتنی خوبصورت بات ہے. اللہ کا ذکر قرآن مجید بھی ہے، جیسے کہ ہم بھی بیٹھے ہیں قرآن مجید پڑھ رہے ہیں. ذکر الہی صرف تسبیح اور تحلیل اور تکبیر اور تحمید پر ہی منحصر نہیں ہے، بلکہ وہ ہر عمل جو قرآن اور سنت کے مطابق ہو اور جس میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہو وہ ذکر الہی ہے. ہر عمل جو اللہ کے لیے ہو اور سنت کے مطابق ہو وہی ذکر الہی ہے.
سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل رہا تھا اور دل میں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عبداللہ ابن قیس، یہ سیدنا موسیٰ اشعری کا نام ہے۔ جی، عبداللہ ابن قیس، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ خزانہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کی باتیں تو بہت ہیں، آپ مجھے کوئی ایسی چیز بتائیں جس پہ میں لگا رہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری زبان ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رہے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پر ہلکے، قیامت کے دن ترازو میں بھاری ہوں گے اور رحمان کو بہت ہی محبوب ہیں۔ وہ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے یوں کہا سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، اس کے لیے جنت میں ایک کھجور کا درخت لگا دیا جاتا ہے۔ 70 نیکیاں اس کے جی 70 نیکیاں اس کے لیے ہاں، جو سبحان اللہ کہتے ہیں۔ یہ تو مجھے پتہ نہیں ہے، دیکھ لیتے ہیں اس کو بھی۔ یعنی جیسے جو پڑھتا ہے کہ سبحان سبحان نہیں، یہ اس کا دلیل چاہیے ہوتی ہے۔ کسی نے اگر کہہ دی ہے یہ بات 70 نے کیا تو اس کی دلیل کہاں ہے؟ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے؟ تو یہ بات ہے کہ ایک درخت ضرور لگ جاتا ہے جنت میں۔ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا ہی کسی انسان کو اس کا مستحق بناتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو یاد رکھے۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے بھلا دیا سمجھو کہ وہ ڈوب گیا، زمین پر اس کا نہ اچھا ذکر رہے گا اور نہ آسمان میں اس کا کوئی خیر خواہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں یاد کریں۔ اللہ کو بھلا دیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں بھلا دیں گے، اور نہ ہی دنیا میں اس کا کوئی اچھا ذکر کرے گا اور نہ ہی آسمانوں میں اس کا کوئی خیر خواہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے کو ہی شکر کرنا نصیب ہوتا ہے۔ جو اللہ کا ذکر کرے گا وہی، ظاہر ہے جس کا تذکرہ ہوگا اسی کا ہی تو شکر ادا کریں گے، اسی کا تو شکریہ ادا کریں گے۔ جس نے دیا ہے اس کا تذکرہ کریں گے، اس نے مجھے دیا۔ اب مثال کے طور پر کسی نے آپ کو کوئی چیز دی، آپ نے کتنے لوگوں کو بتانا ہے اس نے مجھے دیا، اس نے مجھے دیا، اس نے مجھے دیا۔ اچھا، دنیا کے لیے تو ہم یہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہے، اللہ کا ذکر کدھر ہے کہ اللہ نے مجھے یہ دیا، اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے یہ دیا۔ لوگوں سے تذکرہ کرے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ دیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ دیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے علم دیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے فہم دیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے گھر دیا، بچے دیے، شوہر دیا، یہ سارے رشتے دیے، اور میرے لیے یہ سارا کچھ کیا اللہ تعالیٰ نے۔ یہ ذکر کب کرتے ہیں؟ کس سے کرتے ہیں؟ اور جب یہ کریں گے تو شکر نکلے گا دل سے، شکر ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ دیا دنیا میں، اور اللہ تعالیٰ سے پھر امید رکھتی ہوں میں کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی مجھے اس سے اچھا دیں گے۔ تو یہ بات ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے تو پھر ناشکری کرتا ہے، پھر ناشکری کرتا ہے جب بھولتا ہے اللہ تعالیٰ کو۔ تو ذکر کی ہدایت تحویل قبلہ کے موقع کی مناسبت سے کی گئی، اس لیے کہ ذکر الہی سے ایک مومن کا دل اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر جو لوگ کرتے ہیں ان کی زبان ہر وقت تر رہتی ہے، تو دل بھی پھر جب ظاہر ہے زبان سے نکلتی ہے نا، پھر بار بار جب آپ ایک چیز کہتے ہیں نا، دل بھی اس کی طرف پھر مائل ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کی محبت نصیب ہوتی ہے اس شخص کو، اور پھر یہ کہ اس کا اجر اور ثواب بہت ملتا ہے جب یہ کام کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ یاد رکھتے ہیں۔ اور ایک حدیث قدسی جیسے کہ ابھی ہم پڑھ کر بیٹھے ہیں کہ تم مجھے اپنے دل میں یاد کرو گے تو میں بھی دل میں یاد کروں گا، تم مجھے مجلس میں یاد کرو گے تو میں اس سے بہتر مجلس میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے کو دل کا اطمینان ملتا ہے،
اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق وہ پھر چلنا شروع کر دیتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق پھر وہ چلتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ کام ہی نہیں کرتا کرنے، یعنی آپ دیکھیں کہ آج تو جو فتنہ ہے، فساد ہے نا دنیا میں، کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ وقت بھی کہ جب ایسا دین پہ قائم ہونا ہو کہ ایک انگارہ آپ نے ہاتھ میں لیا ہوا ہو، اتنا مشکل وقت ہے کہ آپ دین پہ مکمل آپ قائم رہیں۔ تو بات یہی ہے کہ ذکر کرنے والا دنیا کی محبت سے نکل جاتا ہے، دنیا کی محبت نہیں رہتی اس کے دل میں، اور شکر نصیب ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کا، شکر کرنا نصیب ہوتا ہے، اور جو نعمتیں عطا کی ہیں اللہ تعالیٰ نے، وشکرو لی، جو غموں سے نجات دی، مصیبتوں کو دور کیا، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا واجب ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور دل کی جو عبادت ہے نا وہ شکر ہے، یعنی آپ کے دل کی عبادت ہے یہ کہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں، اور جب انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف کرے اور زبان سے اس کا اقرار کرے، اس کے اعضاء بھی جو ہیں اس کی اطاعت کریں، اور اس نے جن کاموں سے روکا ہے اس سے رک جائے، اور ان نعمتوں کا اعتراف نہ کرنا ناشکری ہے، تو اللہ تعالیٰ نے شکر کا حکم دیا ہے اور ناشکری سے روکا ہے۔ اور پھر یہ بات ہے کہ جو شخص اللہ کا شکر ادا کرتا ہے نا، تو اللہ کی اس کو رضا حاصل ہو جاتی ہے، اور شکر سے اس کو ہدایت ملتی ہے، اور ہدایت پر استقامت بھی ملتی ہے شکر کرنے کی وجہ سے، اور خیر اور برکت نصیب ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اور پھر یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پہ بھی فرمایا ہے نا، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور جب تمہارے رب نے صاف اعلان کر دیا تھا کہ یقیناً اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں ضرور ہی زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بلا شبہ بڑا سخت ہے۔ تو ناشکری سے انسان حق شناس نہیں رہتا، بھول جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا شکر نہیں ادا کریں گے، جو ظاہر ہے جو جس نے دیا ہے، اب آپ سوچیں اپنے دنیاوی لحاظ سے بھی اگر آپ سوچیں نا کہ ایک انسان آپ کو ہمیشہ کچھ نہ کچھ کرتا ہی رہتا ہے، کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہے، آپ اس کا ایک لفظ بھی مڑ کے شکر ادا نہیں کرتے، شکریہ نہیں کہتے اس کو، اس کے دل پہ کیا گزرے گی کہ ہر وقت تو میں اس کے ساتھ بھلائی ہی کرتا رہتا ہوں، اور یہ تو پلٹ کے بھی نہیں دیکھتا میری طرف، یعنی انسانوں کا یہ حال ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے لیتے ہی رہتے ہیں اور مانگتے ہی رہتے ہیں اور شکر نہیں ادا کرتے اللہ تعالیٰ کا، تو پھر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں دیتے رہتے ہیں، کبھی نہیں ایسا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے روکا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہم گناہ کرتے ہیں، گناہ کرنے کے باوجود ہم سے اللہ تعالیٰ روٹی نہیں چھینتے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیند سے نہیں روکتے، ہمیں کوئی ٹھنڈے پانی، جب گرمی کی شدت میں ٹھنڈے پانی سے نہیں روک دیتے اللہ تعالیٰ، یعنی کہ جن چیزوں کا حساب ہونا ہے، ہر نعمت دیتا ہے، ہر نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اور پھر بھی ہم ناشکری کرتے ہیں کہ ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں۔ یہ بھی ہماری نعمت ہے جو ہم چلتے ہیں، آتے ہیں، جی بالکل بالکل، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہی ہے یہ۔ ہاتھ جی، ان کو دیکھو جن کی اللہ معاف کرے ٹانگیں، تو وہ میری، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں، یہ تو تھوڑی بہت آزمائشیں ہیں، نعمتیں تو اللہ تعالیٰ نے سب کو دی ہیں۔ جی، زندگی سب سے بڑی نعمت ہے، جی، اس زندگی میں اللہ تعالیٰ کے بن کے رہنا، انسان اپنی زبان سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکتا ہے، زبان دل کی ترجمان ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر کام کی تکمیل میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے، الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام کی تکمیل کے بعد شکر ادا کرتے تھے، اور جیسے کہ جب نیند سے بیدار ہوتے تھے پوری کرنے کے بعد کیا ہے دعا نیند سے بیدار ہونے کی، الحمدللہ الذی، ہاں الحمدللہ الذی، شکر ہے اللہ تعالیٰ کا، احیانا کیا ہوتا ہے، زندہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے آپ نے، بعدما وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اچھا کھانا کھانے کے بعد کیا ہے،
کھانا کھانے کے بعد بھی الحمدللہ. ہر کام کی تکمیل پر اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں بھی یہی کرنا ہے. اور انسان اعضاء اور جوارے سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکتا ہے. اس میں سجدہ ہے، شکر بھی ہے. جب کوئی نعمت ملے تو سجدے میں گر جائیں. کتنی دفعہ گرتے ہیں سجدے میں بتائیں؟ دن میں کتنی دفعہ سجدہ کرتے ہیں اللہ کے سامنے؟ دیکھیں نماز تو فرض ہے نا، نماز تو فرض نہیں، صرف سجدہ. میری بات سنیں، سجدے میں گرتے ہیں ویسے ہی؟ نہیں، نماز تو فرض ہے. نماز تو اللہ تعالیٰ نے کہا، حکم ہے یہ تو اللہ کا. نہیں، شکر، سجدہ شکر، سجدہ شکر ہے. سجدہ شکر جب آپ کو کوئی چیز مل رہی ہے، آپ کو کوئی اچھا کھانا ملا ہے، ٹھیک ہے، آپ سجدہ کرتے ہیں؟ تو کرنا ہے اب انشاءاللہ تعالیٰ، اپنی عادت بنانی ہے انشاءاللہ. یہی کرنا ہے کہ اللہ تیرا شکر. جو دعا ہے سجدے کی وہ پڑھنی ہے. یہ بھی پڑھ سکتے ہیں جو بھی دعا، لیکن سجدے میں تو گرے نا، سجدے کی دعا پڑھے، اللہ تعالیٰ سے شکر ادا کرے. اور کچھ بھی ملے نا فوراً سجدے میں گر جائیں. یہاں پر تو صرف کھلاڑیوں کو ہی دیکھا ہے سجدے میں گرتے ہوئے. صرف کھلاڑی ہی ہوتے ہیں جو سجدے میں گر رہے ہوتے ہیں اور آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ چیزیں صرف میڈیا پہ آ رہی ہے نا. ویسے میں نے تو بہت لوگوں کو اس طرح سے دیکھا ہے کہ قرآن کی تکمیل ہوئی، جیسے ایک بچے نے قرآن پڑھنے کے بعد وہ جب اس نے آخری سبق جیسے سنایا، اس اپنا مکمل کیا، فوراً سجدے میں گر گیا. ادھر اس کا باپ سجدے میں گر رہا ہے. تو بات کہ یہ سجدہ شکر تو ہم نے ادا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرما دیں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرما دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، سجدہ شکر ادا کیا کرتے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا ہے نا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کہ اللہ اپنی یاد، اپنے شکر اور اپنی اچھی عبادت پر میری مدد فرما. یہ ضرور پڑھیں. ہاں جی. سیدنا مغیرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا قیام فرماتے یا اتنی لمبی نماز پڑھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک اور پنڈلیاں سوج جاتی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے اپنی نبی کی سنتوں کو نہیں زندہ کیا نا. ہم پتہ نہیں کن کی سنتوں کو زندہ کرتے رہتے ہیں. ہم نے اپنی ٹوٹل لائف سٹائل چینج کر دیا ہے اور ہم صرف مغربی تہذیب کو فالو کرنے والے بن گئے. آج ہمارے اٹھنے، بیٹھنے، سونے، جاگنے اور کھانے پینے سب کے طور طریقے کیا بن گئے. اب سنت کے مطابق کھانا کون کھاتا ہے مجھے بتائیں؟ یعنی وہ آپ مجھے بتائیں کہ جتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا کیا ہوتا تھا. ہم سنت کے مطابق کبھی کھانا پکاتے ہیں؟ شوربہ روٹی کھاتے ہیں ہم؟ ہاں بتائیں مجھے. شوربہ روٹی کھایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں، اور روٹی بھی کون سی؟ جو کی روٹی. آپ کے پاس تو ریفائن آٹا. یعنی کبھی ایسا بھی تو کریں نا، سنتوں کو فالو کریں. کہ ابھی ہم نے صحابیات کی زندگی کو ٹٹولا کہ وہ کیسے رہن سہن اختیار کیے ہوئے تھیں، ان کا کیا کھانا تھا، ان کا کیا طریقہ تھا. ہم تو بہت اپنے آپ کو ماڈرن کہتے ہیں نا. ہم نے تو مغربی تہذیب کو اپنا لیا ہے، وہ اڈاپٹ کر لیا ہے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈال رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو عاشق رسول ہیں، ہم تو حضرت فاطمہ کے چاہنے والے ہیں. تو ان کی زندگی کو کب فالو کیے؟ ان کی زندگی کو تو فالو نہیں کرتے. تو اپنی زندگی میں ان کے طور طریقے اپنانے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے سجدہ شکر ادا کرنے کی اور ہر وقت اپنی زبان کو ذکر سے تر رکھنے کی اور اللہ تعالیٰ کے لیے شکر بجا لانے کی. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. كما
أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون